اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ رسول اللہ کی زبان سے کوئی بات نکلے تحقیق نہیں کرنی، اندھا ہو کے چلنا، بس آقا جی نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک صحابی ایسے ہی تھے، کوئی بات ایسے ہوئی، چل رہے تھے ہم، تو وہ صحابی کہتا ہے یہ بات صحیح ہے۔ آقا جی تعجب کیا، آقا جی تو جیسے سچا، آقا نے کہا تم بات کو میری سچی کہتے، تم تو تھے نہیں، تم کیسے بیچ میں کہتے بات سچی ہے؟ اس نے کہا آسمان کی خبریں ہم نے سنی، آپ کہتے ہیں وہی سچی مانتے ہیں، آپ نے بات کہی ہے سچی ہے، میں گواہ ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آقا جی نے کہا اس کی گواہی دو گواہیوں کے برابر ہے۔ آج دیکھا، یہ عورت کو بڑا بناتے ہیں، یہ بات یاد آئی، اگر انسان کو گواہ نہ ملے تو دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے۔ پھر عورتوں کو اوپر چڑھا رہے ہیں، اپنے سر پر چڑھا رہے ہیں۔ جس چیز میں آقا جی نقصان بتائیں اس میں فائدہ ہوگا؟ آقا جی کہ جس قوم کی عورت بڑی بنی وہ قوم کبھی پھیلا نہیں پائے گی۔ یہ ادھر ادھر سے جوڑ توڑ کے باتیں نکالتے ہیں، تو ہم نے آقا جی کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ تو ہم چھوڑیں گے نہیں، سمجھ میں آئے نہ آئے، پاگل کی طرح مانیں گے۔ لیکن دوسرا کہے گا پاگل کی طرح نہیں مانیں گے، کرے دیں گے اس کو۔ اور آقا جی کی بات بالکل نہیں سوچیں گے۔ حضرت عمر نے تھوڑا سوچا تھا، آقا جی نے تنبیہ کر دی تھی، پتہ ہے کیا سوچا تھا؟ کافروں نے کہا تمہارا آدمی ہمارے پاس، صلح کوئی حدیبیہ ہوئی، کہا آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم نہیں چھوڑیں گے، ہمارا تمہارے پاس آئے آپ چھوڑ دو، اس قسم کی گری ہوئی شرطیں آقا جی نے قبول کیا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اتنے ہم گرے ہوئے تو نہیں اس قسم کی شرطیں منوا رہے ہیں، ہمارا آدمی جائے تو نہ چھوڑیں، ان کا تو ہم چھوڑ دیں، اور بھی ایسی کوئی باتیں تھی، ایک قصہ سارا دیکھ لینا۔ تو آقا جی نے ویسے ایک بات کی حضرت عمر کو، یا عمر انی رسول اللہ، تو اس پر غور کر، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جیسا کہوں اندھا ہو کے چلو، نہ پوچھو۔ اس میں بڑا فائدہ ہوا۔ آقا جی نے جبل احد پر سے آدمی بٹھائے، اندھا ہو کے چلنا تھا، انہوں نے جان کے غلطی نہیں کی، غلط فہمی ان کی ہوئی۔ آقا جی نے کہا اس پہاڑ کے اوپر سے نہیں اترنا ہے، اگر ہم کو فتح بھی ہو گئی نہیں اترنا ہے، شکست بھی ہو گئی نہیں اترنا ہے۔ دیکھا، اندھا ہو کے چلنا چاہیے۔ ان سے غلط فہمی ہوئی، نیت میں خرابی نہیں تھی، انہوں نے کہا فتح ہو گئی، سب بھاگ گئے، مسلمان غنیمت لوٹ رہے ہیں۔ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان کا فتح تو ہو گئی ہے، آقا جن کا فتح بھی نہ اترو، شاید آقا نے احتیاطاً کہا ہوگا، ایسے انہوں نے آقا کی بات یعنی انکاری نہیں تھے، اجتہاد کیا۔ کس وجہ سے کہا فتح تو ہو گئی، اگر مذائقہ نہیں ہے وہی ہوگا، احتیاط کرو، اگر اتر بھی ہے کوئی حرج نہیں۔ جب نیچے اترے ابو سفیان نے پیچھے سے حملہ کیا، شکست ہوئی، آقا جی کو چوٹیں لگی، بڑا نقصان ہوا۔ آقا جی کہا نہیں تھا نہ اترنا۔ دیکھا، ایک صحابی جو کہتے فوراً مانو، کبھی نہ سوچو۔ ایک صحابی نے سے سوچا تھا، وہ آقا سے بہت محبت کرتا تھا، جو کہتے تھے لکھ دیتا تھا، جو کہتے تھے لکھ دیتا۔ دوسرے نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو، لکھ دیتے ہو؟ کبھی یعنی جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں، اس کا ایسے کچھ سوچ تھی کہ ایسے بات نکل گئی ہو اور وہ اتنی معتبر نہ ہو، ایسے نکل جاتی ہے، تو اس کو ہر بات نہیں لکھنی چاہیے۔ انسان غصے میں بھی ہوتا ہے، منہ سے نکل جاتا ہے، بھول سے بھی نکل جاتا ہے، غفلت سے بھی نکل جاتا ہے۔ آقا جی تو ان چیزوں سے پاک تھے، تو اس نے کہا ایسے نہ لکھا کرو ہر چیز، اس وجوہات سے کہ ہو جاتا ہے انسان سے، غفلت سے، بھول چوک سے۔ جی آقا جی کو پتہ چلا، بلایا، کہا تم کو کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے انسان کبھی غفلت میں ہوتا ہے، ایسے تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ آقا جی غصے میں بھی کبھی ہوتا ہے، نکل جاتی ہے انسان سے، جلدی میں ہوتا ہے نا، تو آقا جی تو پاک تھے ان چیزوں سے۔ تو آقا جی نے کہا میں غصے میں ہوں یا نہ ہوں، جو میرے منہ سے نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے، لکھ لیا کرو، کبھی غلط نہیں نکلتا ہے۔ خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد، جو نکل لے، جس حال میں نکل جائے، اللہ کی قسم۔ جیسے وہ کیا ہوا، حضرت معاویہ کو بلایا،
تو کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے منہ سے نکل گیا، جو نکل جاتی تھی کہا پھر کھاتے رہو. کہتے اتنا کھاتے تھے ڈاڑھ پیٹ نہیں بھرتا تھا. دیکھا کہ کھاتے رہو. پھر دیکھا حضرت معاویہ ساتھ بیٹھے تھے گدھے پر. حضرت معاویہ کو گالی دینی چاہیے، آقا کو سب پتہ تھا جو ہونا تھا. تو ان کا پیٹ لگ رہا تھا آقا جی کو. آقا جی نے دعا دی، ملا اللہ علماً و حلماً، خدا تیرے پیٹ میں علم بھرے اور حلم بردباری بنے. بردباری تیرے میں پیٹ میں ڈالے جو غصہ آئی نہ آئے. بڑی لمبی حکومت کی حضرت معاویہ نے. جو نکل جائے، جس حالت میں نکل جائے، جیسے بھی نکل جائے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ کہا نہ پوچھا کر میں کہہ دوں گا فرض ہے، ہر سال فرض ہو جائے گا. کتنی عظمت ہے. آقا جی تراویحوں میں ڈرے کیا کس چیز کا نہ کہیں. کوئی عمل کوئی آقا جی زیادہ کرتے تھے تو اللہ فرض کر دیتا تھا. تو آقا جی نے ایک دفعہ تراویحیں پڑھی، ایک دفعہ نہیں پڑھائی. ہم بھی ایسا کرتے ہیں. تو صحابہ کو کہا میں نے اس لیے چھوڑ دی کہیں تم پر فرض نہ ہو جائیں. کتنی شفقت کرتے تھے کہ میں کوئی عمل زیادہ کروں خدا کو اتنا قبول رہتا ہے، خدا پھر سب کو کرواتا ہے. میں تو نبی ہوں، طاقتور ہوں، تم کمزور بھی ہو تو تم پر بوجھ نہ پڑے. تو تراویح چھوڑ دی. بتاؤ، جو زبان سے نکل جائے، جس وقت نکل جائے، کسی حالت میں نکل جائے، وہ بات اٹل. یہ کتنی سب کے لیے چیز ہوتی ہے. اچانک ایک شخص آ گیا دیہات کا، ناسمجھ ہوتے ہیں، تو آقا جی کے ساتھ کہنے کا کشتی کریں گے آپ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خاموش ہو گیا. حضرت معاویہ نے کہا میں کشتی کروں گا اس کے ساتھ. یہ بات ظاہر چل رہی تھی نا. آپ دیکھیں آپ سے منہ سے جو نکلتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے. ہم یہاں بیٹھتے ہیں اس لیے آقا جی دیکھیں کوئی بات کہہ دیں ہمیشہ کے لیے ہم نیک وقت بن جائیں اور ہر مصیبت سے چھوٹ جائیں اور بغیر حساب کے بخشیں. جو ان کے منہ سے نکل جائے، اب بھی ہے، کل بھی ہے، ہر وقت. یہ نہیں کہ ان کو محدود خدا نے کیا، محدود نہیں کیا خدا نے. تو ہم اس واسطے یہاں بیٹھتے ہیں ان کی نظر کرم کے لیے، ان کی دعا لینے کے لیے. کچھ نہ کچھ کبھی تو کہہ دیں گے وہ انشاءاللہ. وہ ہو کے رہے گا. پھر جیسے بھی کہہ دیں کہ تم بخشے گئے ہو، بس پہ بخشے گئے ہیں. اب فائلیں لکھتے رہے فرشتے، کچھ نہیں ہوتا ہے. ہاں واللہ جو نکل جائے منہ سے. تو ایسے ہی آقا جی کے منہ سے نکل گیا معاویہ کہ میں کشتی کروں. آپ کا معاویہ لن یغلب ابداً، معاویہ کبھی مغلوب نہیں گا، غالب رہے گا. آپ کے منہ سے نکل گیا، قیامت تک غالب ہو گئے. دیکھا، جو منہ سے نکل جائے. حضرت علی ایک دفعہ بیٹھے تھے، بہت پریشان تھے، اور حضرت معاویہ کہتے تھے میں جانتا ہوں حضرت علی میں سے افضل ہے، لیکن دنیا کا مسئلہ اس میں کھینچا تانی ہوتی ہے. وہ مانتے تھے حضرت معاویہ. تو پریشانی میں جب اس کی دیکھی تو آپ کا ایک ساتھی تھا حضرت علی نے کہا کہ آپ پریشان ہیں، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں؟ حضرت کیا سناؤ؟ کہا ایک کشتی کرنے آیا تھا آقا جی نے کہ آقا جی خاموش گئے. معاویہ نے کہا میں کشتی کروں گا. آقا نے کہا تو کبھی مغلوب نہیں رہے گا، غالب رہے گا. حضرت کیا پہلے بتانا تھا، ہمارا تو دیوالہ ہو گیا لڑ لڑ کے. تم نے پہلے ہم کو بتانا تھا، ہم تو تھک گئے ہیں. پھر حضرت علی چپ کر کے بیٹھ گئے. واقعی نہیں کہہ دیا. تو خدا کی زبان ہے وہ حضرت، اتنی عظمت کا تقاضا ہے. آپ سوچا کریں. ہاں ایک شخص کو بلایا، اس نے وقفے سے آیا. آپ نے کہا دیر لگائی تم نے؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ کی زبان سے جو نکل جائے بہت احتیاط کریں اور بہت سوچیں. دنیا میں ایسا نہیں ہے جب بادل برسائیں جب روک دے کوئی کر سکتا ہے. جو زبان سے نکالیں اور جب بھی نکالیں اور کسی حال میں نکالیں وہ ہو کے رہے گا. آپ نے کہا دیر لگائی؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا جب آپ نے آواز دی. آپ کا میری آواز سنی تھی، نماز توڑ دینی تھی. تم کو پتہ نہیں ہے میرا بلانا خدا کا بلانا. بتاؤ تو کتنی عظمت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہم یہاں یہی بیٹھتے ہیں کہ ان کی نظر کرم میں آ جائیں. کسی وقت کوئی لفظ کہہ دیں، تم کہتے ہم بدریوں کے ساتھ رہیں گے، ہمیں کچھ نہ پوچھ گچھ ہو.
تو واقعہ نہ تو کرتے نہیں تو ہمارا تمہارا مسئلہ حل ہی حل ہے انشاءاللہ تعالی جی. تو اس پر کفایت کرتا ہوں، لیکن پھر اسی بات پہ آتا ہوں کہ جو قرآن میں بات آ جائے، تم کو پتہ ہے قرآن میں آئی ہے، اس میں کبھی نہیں سوچنا، اندھا ہو کے چلنا. بس یہ ثبوت ہے قرآن میں یہ بات ہے، اور واقعہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اور رسول اللہ نے بھی قبول کی، خدا نے بھی کی، یہ آیت صحیح ہے. نہیں، کچھ نہیں سوچنا اس کے خلاف دنیا ہو جائے. اگر حدیث میں کوئی بات آ جائے، آپ اس خدا نواز شخص کو دیکھیں کہ انتہائی جہنمی کے کام سب کچھ ہیں، آقا نے کہہ دیا جنتی ہے، اس کو جنتی سمجھیں. آقا نے اس کو جہنمی، سارے جنت کے کام کرے. ایک میں وضاحت میں اب نہیں جاتا، وقت کم ہے، کہ یہ آدمی جہنمی ہے، سارے جنت کے کام کر کو جہنمی سمجھو، کہ کچھ بھی آقا نے کہہ دیا جو زبان سے نکل جائے. یہ حکمت خدا جانے، اور آپ کو اتنا ہی کافی ہے. کیا؟ خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں. ہم بیٹھتے ہی ادھر اسی لیے کہ کوئی ادھر سے ہم کو فائدہ ہو جائے، ہماری جان چھوٹ جائے. فرشتے لکھتے رہے، ہمیں کوئی لکھے، جتنا مرضی لکھے. ٹھیک ہے، چلو جی، السلام علیکم.